جو ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی قسم ہے اگر حضرت حلیمہ ہوتی تو ہمیں ضرور پوچھتی. اور جھوٹے 5 نمازیں تجھ سے جا کے ایسی والی مسجد میں پڑھی نہیں جاتی. آ گیا گرم کی گرمی میں میری بکریاں چرانے والا. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو. نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے. صرف حضرت حلیمہ ہے نہیں، ہوتی تو پوچھتی. اور بڈھی تے ڈارنا داڑھی تے تیرے کو رکھی نہیں جاندی. آ گیا میری بکریاں چرانے. اگر اتنی پیاس میرے امام کو لگی ہوتی یا میرے امام کو اتنا ہی پانی سے پیار ہوتا، میں کہتا ہوں ابن زیاد شمر کو تو چھوڑو، اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے سارے اکٹھے ہو جاتے، میرے امام کی مرضی ہوتی کوئی قطرہ بند نہیں کر سکتا تھا. جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو اس قوم کو قرآن یاد آ جائے گا. تیل پہ نہیں آیا، مہندی پہ نہیں آیا، برات پہ نہیں آیا، میرج ہال میں نہیں آیا، دیور کو بھابھی کے گھٹنے پہ بٹھاتے ہوئے یاد نہیں آیا. جب دلہن رخصت کریں گے تو قوم کو قرآن یاد آ جاتا ہے. اس وقت جی اے سیلاب تے ایویں ٹپو نا، یہ مہنگائی پہ اتنا رولا نہ ڈالو، سارے اس کا جواب خود سے مانگو، تمہیں اس کا جواب مل جائے گا. علماء بیٹھے ہیں، وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اور میں تانوں عذاب دے کے کی لینا ہے. خوشامد ششامد کا نامہ قائل ہوں تے میں رکھی تانے کے کرنی جی کہ تو کرنتے تھے آپ پہ شرم آ جائے جاؤ ایڈیاں مچھاں رکھ کے خوشامد کرنے ہیں. خوشامد کوئی نہیں. سچ بتانا بیٹا، ہمارے چاروں درود پاک ڈال لو، ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ دیوانے ہوئے. کتنے گئیاں پھر وہ دیوانیاں. اللہ دکھ پتر مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ یار آپ سے اس نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا. آپ کو کہہ رہا ہے کلین پہ بیٹھ کے پڑھ لو، پھر بھی نہیں پڑھتے. قربان جاؤ، امتحان تو انہوں نے دیے ہیں جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے. بدر میں پڑھا ہے، احد میں پڑھا ہے، حنین میں پڑھا ہے، تبوک میں پڑھا ہے، خیبر میں پڑھا ہے، خندق میں پڑھا ہے، کربلا میں. اس لیے ذری ماحول بنائیں کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو اس طرح کا درود پاک پڑھا کریں کہ ایک دفعہ روح خوش ہو جائے. ٹھیک ہے جی، اپنی عادت بنا لے. میرا دوسرا پروگرام ہے، پیچھے بھی کیا ایتھے بھی گیا. اس لیے کوشش فرمائیں اس ماحول کو بدلیں. سبحان اللہ منتوں سے آپ سے کہلواتے ہیں، درود پاک نہیں، بدلیں اس ماحول کو. او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانے. اللہ میں تو آج کہہ رہا ہوں نا، اللہ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا. وہ کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. میں کی سمجھ سے باہر ہے یار. بڑا خوبصورت دور تھا اقبال، جس دور میں جماعت علی شاہ ہوں، جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہوں، جس دور میں بابا جی فقیر محمد ہوں، جس دور میں بابا جی شیر محمد شرک پور شریف والے ہوں. تو دور سونا نہیں تھا، لیکن اس دور کے لیے بھی اقبال نے کہا نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اور پتہ نہیں حضرت آج ہمیں دیکھتے اقبال تو کیا لکھتے ہیں، ہمیں دیکھتے تو اقبال ہے. اس لیے بدلو ماحول کو، کہنا نہ پڑے. چلیں ماشاءاللہ ختم نبوت بھی ہے، پیچھے محرم بھی چل رہا ہے. اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں جی، آپ سے بھی خود سے بھی. علماء سے نہیں ہے، ان سے ہم نے دعائیں لینی ہیں، ان سے ہم نے برکتیں لینی ہیں. اب دیکھیں نا جی، محرم گزر گئے، دن گزرتے رہتے ہیں، اور دکھ کی بات یہ کہ دکھ کی بات یہ ہے کہ رہ بھی دن نہیں گئے، رہ بھی دن والوں کے طریقے کوئی نہیں رہے. یوم صدیق اکبر ہے، انداز صدیق اکبر ہے کہیں؟ یوم فاروق اعظم ہے، انداز فاروق اعظم ہے کہیں؟ یوم عثمان غنی ہے، انداز عثمان غنی ہے کہیں؟ یوم مشکل کشا ہے، انداز مشکل کشا ہے کہیں؟ یوم امام حسین ہے، انداز امام حسین ہے. یوم امام حسن مجتبیٰ ہے، انداز امام حسن مجتبیٰ ہے کہیں؟ مثال کے طور پر لکھا ہے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نا، تو آپ کی جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا غسل لینے کے. تو لکھا آپ کی پشت مبارک پہ نا باقاعدہ نشان تھا.
آپس میں باتیں شروع ہو گئی. بھئی یہ تو شہزادے ہیں, یہ تو سید ہیں, یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہیں, یہ تو گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہے, ان میں سے تو حضرت علی کی خوشبو آتی ہے, یہ تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے, ان کی پشت پہ کس چیز کا نشان ہے؟ تو جو پاس غلام کھڑا تھا نا وہ رو پڑا. اس نے کہا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھولنا, لیکن اب بات امام کی شان و شوکت کی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. تو سنو پھر, اس سے پہلے کہ تمہارے دل میں کچھ اور آئے, سن لو. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. سچ بتانا ہے یہ انداز کی ہے؟ اب تو حضرت جی جتنی دیر تک یہ میاں کیمرہ نہیں لگے گا کوئی کسی کو 1 کلو چینی دینے کو تیار نہیں ہے. دن ہے, انداز ہے, بلکہ ہم کیا کرتے ہیں, بڑا تلخ تجربہ ہوا, بڑا کچھ ہے جی اندر, آپ کو بتاؤں تو بہت کچھ ہے اندر. مجھے ایک فون آ گیا, کہنے لگے جی وہ ہم نے نا یتیم بچیوں کو کچھ سلائی مشینیں وغیرہ نہ بانٹنی ہے, تو آپ تھوڑا دست شفقت رکھیں, تشریف لے آئیں, جو احباب کا تھوڑا سا ذہن بنائیں کہ جی ذرا تعاون شاون کیا کریں ان کے ساتھ. میں نے کہا چلو جی اچھی بات ہے, جانا چاہیے. پروگرام یہ بنا کہ جی میں پورے 12 بجے وہاں پہنچوں گا, 15-20 منٹ کا بیان ہوگا, بچیوں میں مشینیں تقسیم کریں گے, دعا کر دیں گے. میں پہنچ نہیں سکا وقت پہ, فون پہ رابطہ تھا. میں نے ان کو کہا یار اس طرح کرو, آپ پہلے مشینیں تقسیم کر لو, بعد میں بیان کر لیں گے, میں پہنچ جاؤں گا. اب حضرت وہ پروگرام شروع ہو گیا. میرج ہال میں پروگرام تھا, بہت کھچا کھچ میرج ہال بھرا تھا. میں آیا, میں نے کہا یار اتنے لوگوں میں اگر گزروں گا یہ تو محبت میں میرے کپڑے پھاڑ دیں گے, تو کیسے گزروں ان میں سے. میں نے ساتھ والے سنگی کو اپنی پگ پکڑائی, اپنے اوپر میں نے چادر اوڑی. میں نے کہا گزرتے آؤ بیچ میں, باتیں شاتیں لوگ کرتے رہے, ہو تم آگے کی, میں چپ کر کے لنگ در. میں حضرت کو تقریباً ابھی درمیان میں تھا, تو ایک بچی کا نام بولا گیا, میں فلاں بنت فلاں آ کے اپنی مشین لے لے. مجمع بہت بڑا تھا, وہ بچی سٹیج پہ اپنی مشین وصول کرنے کے لیے آئی, تو میں کیونکہ درمیان میں تھا, تو وہ بچی جب سٹیج پہ آئی نا, تو 2 لڑکے اس کو دیکھ کے نہ بولے. ایک کہتا اوئے یتیم ہے, ایسا پیو ہی کوئی نہیں. روز کالج جاتے ہوئے میرا دل کرتا میں اس کو چھیڑوں, لیکن صرف اس ڈر سے نہیں چھیڑتا تھا کہ کہیں اس کا ابو ہی نہ آ جائے. چل آج یہ ٹینشن تو ختم ہوئی نا. کیا ہم یہ نہیں کر رہے؟ بتاؤ. میں وہاں ہی رک گیا. میں نے کہا کیا ظلم ہو گیا, جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی بتا دیا کہ یہ جب گزرے تیرا جو دل کرے کر لینا, اس کے سر پہ کون سا باپ ہے. دن ہے انداز, ہمارے پاس انداز ان والے دن ہیں. وہ دن قوم منا رہی ہے, بلکہ لڑ بھی رہی ہے آپ, لیکن انداز. اچھا پھر شاید آپ کو غصہ لگے, وہ مولوی سیال کو ٹوں آگے ساڑھے الزام لانے ہیں. میں اپنی نہیں اقبال کی, اقبال رو کے کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, مگر تم کیا. اچھا چلیں, آپ کو شاید غصہ لگ رہا ہو میری بات کا, میں ایک اور سوال آپ سے کر لیتا ہوں. 10 محرم گزر گئی جی, پچھلی بھی گزر گئی, اس سے پچھلی بھی گزر گئی, اس سے پچھلی بھی گزر گئی, یہ بھی گزر گئی. کوئی ہم نے آپس میں عہد نہیں کیا, کوئی ہم نے بس جی سارے فیصلہ بدلو آ گئے جی. ٹھیک ہے جی, اب آپ میری سنیں گے جی. بس ہوتا ہے نا کوئی 10 محرم کو کوئی ہم نے لائحہ عمل بنایا ہو, اس وقت کتنے یزید ہیں, کیا کرنا ہے ان یزیدوں کا, کچھ بھی نہیں, کوئی لائحہ عمل نہیں بنایا. تسی پانی ونڈ لیا, میں چول ونڈ لے, انہیں کھیر ونڈ لئی, انہیں نان حلوہ ونڈ لیا, انہیں لیم ونڈ لئی. اللہ اللہ تو خیر اللہ. اللہ اقبال تب رو کے کہتا ہے, تب اقبال رو کے کہتا ہے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. لیم ہے, چول ہے نہیں, سبیل بھی ہے, لیکن قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. گرچہ ہے تابدار ابھی گھیسوئے دجلہ و فرات. چلے میں آپ سے کوئی اوکھی بات نہیں کروں, سوکھی بات. علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں جی, سبق میں سنا رہا ہوں سب کو. کسی کو سبق پسند آئے گا, کسی کو نہیں بھی آئے گا. یہ موضوع کیڑا ہی تو بولتا کی پہ ہے, یہ تو ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے میں نے دوائی کون سی دینی ہے. ٹھیک ہے, وہ 10 محرم جی سب تقریباً علماء نے اس کو بیان کیا. کیا جی کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی تو سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا گیا.
بتحاشر سب سے مضبوط روایت سیدنا زید بن ارقم کی ہے، کیونکہ صحابی رسول ہے، باقی سارے صحابی ہیں۔ آپ فرماتے میں نے خود دیکھا، میں نے سنا یزیدیوں نے امام علی مقام کا سر مبارک نیزے پہ چڑھا رکھا پہ تھا۔ کہتے جب سر مبارک پاس سے گزرا میں نے امام حسین کے سر مبارک کی زیارت کی، ساتھ میں نے کیا سنا کہ آپ 15واں پارہ سورہ کہف کی ایک آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ امام علی مقام سر مبارک نیزے پہ قرآن پڑھا۔ علماء سے برکتیں لینی ہے، سوال آپ سے اور خود سے ہے۔ اگر پڑھا ہے پھر بھی خاموش رہنا، نہیں پڑھا پھر بھی خاموش رہنا، جواب نہیں دینا، بس اتنا بتا دو۔ میں نے 364 دنوں کی چھٹی دی آپ کو، اللہ میں چھٹی دے رہا ہوں، وہ تو چھٹی کوئی نہیں لبنی ہے۔ اور وہ فرماتے اتنی دیر تک کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جتنی دیر تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ ہم نے تو سٹیجوں کا حلیہ ہی بگاڑ دیا نا۔ ہمارے سٹیجوں پہ تو آج کل جنت بٹ رہی ہے، ہمارے سٹیجوں پہ آج کل جنت بٹ رہی ہے۔ سبحان اللہ تے جنت، اینج کیتے ہیں جنت، اینج کیتے ہیں جنت۔ اللہ بخاری میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان الجنت، بے شک جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ لیکن آج کل ہماری سٹیجوں کا یہ حال ہے کہ سبحان اللہ پہ بھی دے دی جاتی ہے، بڑا فرق ہو گیا۔ اور آج کل میری امت کا بس یہ مزاج بن چکا ہے، جب میں نے اتنے پہنچنا ہے فرشتے نے BMW لے کے کھڑے ہونا ہے، پہلے اس نے مجھے بوکے دینا ہے، پھر اس نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالنا ہے، پھر اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولنا، مجھے بٹھا کے کہنا نہ حساب نہ کتاب، نہ سورج سوا نیزے تھے، نہ زمین تانبے دی، نہ پل سے رات، چل سیدھے جنت۔ بیڑا غرق ہو گیا، بیڑا۔ امام حسن بصری، کبھی علماء سے بیٹھ کے سننا، امام حسن بصری تھے کون؟ ڈائریکٹ حضرت مولا مشکل کشا کے مرید، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں بیٹھنے کا شرف ملا، نبی علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا، صرف صحابہ کو نہیں بدری صحابہ کو دیکھا گیا۔ کوئی ایک قوال ہے لکھا آپ کا دوست آپ سے ملنے آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت کا سین گیلا ہے، بارش ہوئی کوئی نہیں تھی، اوس وہاں پڑتی کوئی نہیں تھی، اتنا پانی تھا نہیں کہ سین گیلا کر لیا جائے۔ وہ حیران ہو کے آپ کے غلام سے پوچھتا ہے امام صاحب دا ویڑا کیوں گیلا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے آج صبح میں نے جب تندور میں آگ جلائی نا روٹیاں لگانے کے لیے، اور جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو اتفاقاً امام صاحب تشریف لے آئے، تو تندور کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کے جہنم یاد آ گئی، اور جہنم کو یاد کر کے اتنا روئے آپ کی آنسوؤں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا ہے۔ اور جنت کی امت کو بڑا سونا کام مل گیا، بیٹھ کے لگے ہوئے سارے، تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا تے لیما مینوں نال رکھ لے۔ سوکھا کام مل گیا نا امت کو۔ اللہ حضرت جو حضرت سیدہ حلیمہ کی ڈیوٹی لگی تھی وہ پوری کر کے تشریف لے گئی ہیں، محبوب کی خدمت کر لی، جو ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی قسم ہے اگر حضرت حلیمہ ہوتی تو ہمیں ضرور پوچھتی، اور جھوٹے 5 نمازیں تجھ سے جا کے ایسی والی مسجد میں پڑھی نہیں جاتی، آ گیا گرم کی گرمی میں میری بکریاں چرانے والا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو، نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے، یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو میاں۔ صرف حضرت حلیمہ ہے نہیں، ہوتی تو پوچھتی، اور بڈھی کا ڈارنا داڑھی جٹر کو رکھی نہیں جاندی، آ گیا میری بکریاں چرانے والا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو یار؟ اپنے آپ کو دے رہے ہو آپ، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ صرف وہ اپنی ڈیوٹی کر کے تشریف لے گئی، ہوتی تو پوچھتی ضرور ایک بار میں۔ اے سی والی مسجد، قالین والی مسجد، ٹھنڈا پانی، وہاں جا کے 5 نمازیں تجھ سے پڑھی نہیں جاتی، آ گیا یار میں میری بکریاں چرانے والا۔ سوکھا کام لبا ہے، اور قصور ہمارا بھی ہے، ہم بھی اسٹیج پہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اس کو پوچھتے نہیں ہے بھائی یہ کیا کیا خواب دکھا رہا ہے، اور بھائی کو خدا کا نام لے، اب کو ذوالفقار کی بات کر، اب حضرت بلال حبشی کے نیزے کی بات کر، اب ان نوجوانوں کو حضرت سیدنا امیر حمزہ کی وہ 2 تلواریں جن سے وہ لڑا کرتے تھے اس کی بات سنا، اب ان کو جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص کے 3 کمان کی بات سنا۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے یار، کیا کریں؟ بس میں اتنا کیا کہ آگے گزر، کیونکہ جی کمزور آدمی ہوں، اتنا بول لوں گا جتنی طاقت ہے،
ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਾਨ ਛੜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਨ ਛੜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲਦੀ। जितनी अल्लाह ने ताकत दी है उतना बोल दिया। बस मैं इतना कह के आगे गुजर जाऊंगा। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। असी रल मिल के साड़े है, असी रल मिल के साड़े साड़ चढ़े। सरे मुबारक ने नेज़े पे कुरान पढ़ा जी। ठीक है जी, सबको पता है। अब सवाल सिर्फ आपसे और खुद से इतना है कि उन्होंने तो नेज़े पे पढ़ा, हमने किधर पढ़ा। मैंने कहा जी मैंने 364 दिनों की छुट्टी दे दी, नहीं पूछूंगा, सिर्फ 10 मुहर्रम का बता। उस दिन भी पढ़ा। ब्रदर साहब, दुख इस बात पे है, इस उम्मत को हुसैन की प्यास तो याद है, हुसैन का कुरान नहीं याद है। दुख इस बात पे है, इस उम्मत को हुसैन की प्यास तो याद रह गई, इस उम्मत को वो कुरान नहीं याद रहा जो हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के पढ़ा था। अल्लाह प्यास के हवाले से भी उलमा बैठे हैं जी, अगर कोई गलत बात हो तो आप मेरी सलाह फरमा सकते हैं। प्यास कित्थों आ गई? जिन्हों गुड़ती लुआबेदा ने मुस्तफा दी मिली हो है। अगर कोई करबला बेचने आया हो तो फिर बड़ी स्टोरी है, जितनी मर्जी सुना लो। लेकिन अगर हक और सच बयान करना हो तो जिनको गुड़ती जुबान मुस्तफा से मिली हो, कितनी प्यास आ गई। और याद रखना पुत्र, अगर इतनी प्यास मेरे इमाम को लगी होती या मेरे इमाम को इतना ही पानी से प्यार होता, मैं कहता हूं इब्ने ज़ियाद शिमर को तो छोड़ो, उस वक्त रूए जमीन पर जितने काफिर थे सारे इकट्ठे हो जाते, मेरे इमाम की मर्जी होती कोई कतरा बंद नहीं कर सकता था। फुरात तो मिन्नतें करती रही, हुजूर आदर बोसा लेना चाहती हूं कदम मुबारक का, फरमाया नहीं, जियो मेरे दुख विच राजी मैं सुख नूं चुल ले पा। लेकिन दुख की बात है, उम्मत को प्यास याद है, उम्मत को हुसैन का कुरान नहीं याद कोई भी। अगर याद होता तो फिर 10 मुहर्रम को कुरान भी तो खुलता ना। यार आज वो दिन है जब मेरे इमाम ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, मैं भी आज खोलूंगा कुरान। प्यास याद है सबको, कुरान किसी को नहीं याद है। प्यास याद है सबको, सजदा किसी को भी नहीं याद है। सजदा 10 मुहर्रम के भी सजदे का दात है, फजर कोई नहीं पढ़ी मैंने, उस दिन भी मैंने जोर नहीं पढ़ी। उलमा बैठे हैं, कोई एक बंदा उठ के दस दो, उससे ज्यादा भी कोई सख्त दिन आए होंगे, उधर 72 उधर हजारों की तादाद में, किसी एक की भी नमाज रही हो भाई उन्होंने मैदान करबला च नहीं छड़ी, तू फैसलाबाद रह के नहीं पढ़ने लगा। क्या 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 कर क्या रहे हो, क्या कर क्या रहे हो। और ये जितने नौजवान बैठे, बेटा मैं आपको सबील से नहीं रोक रहा, ये जो कैमरा मियाँ लगा ना, ये बहुत बड़ा फितना है। इधर से मर्जी क्लिप काट के जो मर्जी फितना ढा दो। हमारी कौम भी इतनी बादशाह, बल्कि कौम को छोड़ो, जो मेंबरों पे बैठने वाले हैं वो भी आपको फोन करके नहीं पूछेंगे एमएस भाई साहब एक क्लिप पाया था की गल है, असल में शुरू गालियां, बहुत डर लगता है इससे, बहुत खतरनाक तरीके, कई बार आगे इसने फितने ढाए हैं। मैं कुछ सबील की मुखालफत नहीं कर, लेकिन बेटा इतनी बात याद रखना, कल इमाम साहब ने पूछना जरूर है आपसे, वो सबील ते तू लाई, लेकिन तेनों नहीं पता नमाज मेरे नाना जान दी अखां दी ठंडक है। तू मेरे नाना दी अखां ही नहीं ठंडियां की थी। पास रख अपनी सबील, और याद रखना बेटा कुर्बानी दीन के लिए हुई थी, सबील के लिए तो नहीं हुई। सबील लगाओ लेकिन 5 नमाजें और साथ कुरान। आप खोलेंगे ना जी कुरान से? खोलो बेटा खोलो।